آج نا میرا بہت دل کر رہا تھا کہ کچھ زبردست سے سنیکس کھاؤں، پھر میں نے سوچا باہر سے کیوں منگواؤں، گھر پر ہی خود بنا لیتی ہوں، کیونکہ سچ بتاؤں میرے ہاتھ کے آلو کی چپس بنتے ہی اتنے مزیدار، کرسپی اور ٹیسٹی ہیں نا۔ اچھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ کچن میں لے چلتی ہوں اور مل کر بناتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے میری ہی یہ بات سن کر آپ کا بھی دل کرنے لگ گیا ہوگا، ہے نا۔ مجھے معلوم تھا تو بس پھر آپ لوگ بھی اٹھیں اور اپنے لیے بنائیں، اور ہاں اگر بچوں کو پسند ہے تو بچوں کو بنا دیں، اور بیویاں تو اپنے شوہروں کو بنا دیں، دیکھنا وہ اتنے خوش ہو جائیں گے نا، کیونکہ یہ بنتے ہی اتنی کمال کے ہیں۔ تو چلیے باتیں کم اور کام شروع کرتے ہیں۔ جی تو میں نے یہاں لیے 2 میڈیم سائز کے آلو۔ اب ان کو کاٹنا کیسے ہے یہ دھیان سے دیکھیے گا۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے نا جیسے مجھے تھی تو آلو کی موٹائی نہ بہت زیادہ رکھنی ہے اور نہ ہی بہت پتلی، نارمل گول گول شیپ میں کاٹ لیں۔ آپ چاہیں تو اپنے برتن یا پسند کے حساب سے بھی شیپ دے سکتی ہیں، لیکن گول چپس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نے نہ زیادہ پتلی رکھی ہے نہ موٹی، کیونکہ اگر بہت موٹی ہوگی نا تو گلنے میں ٹائم لگے گی، اور بہت پتلی ہوگی تو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ اچھا پیسٹ بنانے کی باری آتی ہے۔ یہاں میں نے نا ایک پیالی میں تقریباً 1/4 کپ پانی لیا ہے، اور اب اس میں بیسن شامل کریں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں، بیسن ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں۔ اگر ہم ایک ہی بار میں ڈھیر سارا پیسٹ بنا لیں گے نا اور وہ بچ گیا تو بیسن ضائع ہو جائے گا، اس لیے پہلے تھوڑا بنائیں، کم پڑے گا تو 2 سیکنڈ میں اور گھول لیں گے۔ اب اس کی کنسسٹینسی دیکھیے، نہ زیادہ گاڑھا ہو کہ آلو پر بیسن کا پہاڑ بن جائے، اور نہ ہی اتنا پتلا ہو کہ آلو پر ٹکے ہی نہ۔ اچھا اب میں اس میں نا مسالے شامل کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے اس میں 1/4 چمچ یا حسب ضرورت نمک ڈالنا ہے۔ آپ جب بھی نمک ڈالیں نا آپ نے نمک کو چیک کر لینا ہے، جتنا آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے اتنا ہی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور نمک ڈالنے کے بعد نا پیسٹ کو ضرور چکھ لیا کریں، نمک کم ہو تو ڈل جائے گا، زیادہ ہو گیا تو سنبھالنے میں دقت ہوگی، نکل نہیں سکے گا۔ اس کے بعد 2 سے 3 چٹکی میں نے زیرہ ڈالا ہے۔ زیرے کی جو خوشبو فرائی ہوتے وقت آتی ہے نا، دل خوش ہو جاتا ہے، اور ذائقے میں بھی بہت کمال کی لگتی ہے۔ اور آدھی چمچ سے تھوڑی کم لال مرچ پاؤڈر شامل کیا ہے۔ اچھا ان سب مسالوں کو اور مکسچر کو نا آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اچھی سی پیسٹ بنا لینی، نہ بہت زیادہ پتلی ہو نہ موٹی ہو۔ اور اگر آپ کے پاس بیکنگ سوڈا موجود ہونا تو آپ نے 1 چٹکی بیکنگ سوڈا کے بھی ڈال لینی ہے۔ اس سے بہت ہی مزیدار اور پھولی ہوئی آلو کی چپس بنتی ہے، سخت بالکل نہیں بنے گی اور آلو بہت جلدی گل جائے گا۔ اس طرح سے اگر آپ آلو کی نا موٹائی زیادہ رکھیں گے نا، آلو موٹے بھی کاٹیں گے تو آلو فوراً سے گل جائیں گے، آپ کو ٹائم زیادہ نہیں لگانا پڑے گا۔ اچھا اب ساتھ ہی آپ کڑاہی میں نا آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں اور میڈیم فلیم کر دیں، بہت زیادہ گرم نہیں کر لینا کہ ہم چپس جیسے ہی ایڈ کریں وہ جلنا شروع ہو جائے۔ آپ نے میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے اور ایک پہلے چپس ڈال کے چیک ضرور کر لینا ہے کہ آئل کتنا گرم ہوا ہے۔ جب اچھے سے پیسٹ تیار ہو جائے نا تو آپ نے جو آلو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے اس میں سے ایک ایک کر کے آلو کو اٹھانا ہے اور اس پیسٹ میں ڈپ کرنا ہے، اور اس طرح سے آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے کہ جو پیسٹ ہے نا وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر اسٹک ہو جائے دونوں طرف سے۔ اور پھر جو ہے نا آپ نے کڑاہی میں ایڈ کر لینا ہے، ایک ایک کر کے ایڈ کرتے جائیں، ایک ساتھ بالکل ایڈ نہیں کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ ورنہ چپک سکتے ہیں۔ آپ نے ایک ایک کر کے ایڈ کرنا ہے، پھر آپ نے ان کی سائڈ چینج کرتے جانا ہے۔ دیکھیے گا بہت ہی پیارے گولڈن اور بہت ہی نرم اور کرسپی آلو کی چپس تیار ہوگی۔ اچھا دیکھیں جیسے ہی چپس گھی میں گئی کیسے پوریوں کی طرح پھولنا شروع ہو گئی ہے، لگ رہی ہے نا ایک دم مزیدار، فٹافٹ بنتی ہیں، بالکل ٹائم نہیں لگتا، بس ایک طرف سے ہلکے سنہری ہوں پلٹ دیجیے، اوپر سے کرسپی اور اندر سے آلو ایک دم سافٹ اور پکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ کھائیں، بچوں کو ٹفن میں دیں، یا اچانک مہمان آ جائیں نا تو فٹافٹ بنا لیں، ہر کوئی آپ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ اچھا میں آپ کو نا اس کو سرو کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں۔ ان چپس کے ساتھ نا اگر آپ کے پاس املی کی کھٹی میٹھی چٹنی ہو تو آپ وہ بھی سرو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ سادہ کیچپ کے ساتھ بھی اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ میں نے تو اس کے ساتھ ایک گرم کڑک چائے کا 1 کپ بھی رکھ لیا ہے، کیونکہ چائے اور کرسپی آلو کی چپس کا جو جوڑ ہے نا اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی جب یہ چپس بنائیں تو اپنے لیے ایک پیاری سی چائے بھی بنانا بالکل مت بھولیے گا۔ شام کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ گرم گرم سنیکس کھائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ سنہرے لمحات بھی انجوائے کریں۔ اچھا ایک اور بات، اگر آپ چاہتی ہیں نا یہ چپس بنانے کے بعد نرم رہے تو آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیجیے گا کسی برتن میں، کسی بند برتن میں نا اوپر ڈھکن ڈھک کر نا آپ اس کو رکھ لیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ کرسپی رہے، تھوڑی سخت رہے، تو آپ اس کو برتن میں ڈھک کے نہیں رکھیے گا، اس طرح سے وہ کرسپی رہے گی۔
اور اس کے علاوہ اگر آپ کو زبردست اور چٹپٹا ذائقہ پسند ہے نا تو بس جب چپس گرم گرم ٹرے میں نکلے تو ان کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ یا چٹکی بھر کالا نمک چھڑک دیں. یقین کریں اس سے جو ذائقہ آتا ہے نا آپ کی زبان سے جائے گا ہی نہیں. بچے تو پھر پلیٹ منٹوں میں چٹ کر جائیں گے. آپ لوگ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس لازمی ٹرائی کیجیے گا. اور اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. یہ دیکھیے آپ کو بالکل پاس سے دکھاتی ہوں، ذرا ان کی فائنل لک دیکھیے کیسی گول مٹول اور پھولی ہوئی اور سنہری بنی ہے. نہ ہی زیادہ موٹی ہے اور نہ ہی زیادہ پتلی، ایک دم پرفیکٹ. تو بس پھر آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی ہے نا تو مزید وقت نہ ضائع کریں، فوراً اٹھیے کچن کا رخ کیجیے اور 2 منٹ میں یہ مزیدار چپس بنا کر اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کا دل جیت لیں، ان کو خوش کر دیں. اگر آپ کو میری یہ محنت، یہ انداز اور چھوٹی سی ریسپی پسند آئی ہو نا تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں.